بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، عام انداز میں انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قرآن، تفسیر قرآن اور احادیث سے اخذ کردہ ایمان افروز قصص و واقعات اور حالات زندگی آپ تک پیش کرنے کی ہماری ایک کوشش ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات۔ یوں تو مکے کی ہر صبح نہایت خوشگوار اور حسین ہوتی ہے، لیکن آج کی مہکتی صبح اہل ایمان کے لیے خوشی و مسرت کا ایک انمول پیغام لیے جلوہ گر ہوئی۔ کالے پہاڑوں کے عقب سے جھانکتی اٹکھیلیاں کرتی نارنجی اور روح پہلی کرنیں شہر مقدس کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کے لیے خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھیں، تو ابابیلیں اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گنگناتی وجد کسی کیفیت میں ڈگمگاتی اوپر نیچے تیرتی محو طواف تھیں۔ خلاف توقع فضا میں ایک انجانی سی پراسرار خاموشی ہے کہ جیسے ہوائیں بھی کسی انہونی کی منتظر ہوں۔ کوہ صفا کے دامن میں واقع ایک مکان دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ مقیم ہیں۔ اعلان نبوت کو 6 سال گزر جانے کے باوجود مصائب و آلام کے پہاڑ اور خوف و ہراس کے گہرے سائے اہل ایمان کے تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ہیں۔ ابھی تک 40 مرد اور 11 خواتین ہی مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ کل رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام یعنی ابو جہل میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر غیر مانوس دستک ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی جھلی سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کر فرماتے ہیں، آنے دو، اگر نیک نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب سے پہلے آگے بڑھے اور ان کی چادر کھینچ کر فرمایا، اے ابن خطاب، کس مقصد سے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہی اسلامی تاریخ کا وہ پہلا لمحہ تھا کہ جب مکے کے در و دیوار اللہ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھے۔ کوہ صفا کے دامن سے فضاؤں کو چیرتی نعرہ تکبیر کی ایمان افروز صداؤں نے مشرکین کو لرزا دیا۔ خوف کی ایک لہر ان کے سراپے ڈگمگا گئی۔ غم و غصے نے صفوں میں کوہرام مچا دیا۔ نعرہ تکبیر کی روح پرور آوازیں ان کی سماعتوں پر گویا ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ ابھی وہ ان آوازوں کی سمت کا اندازہ بھی نہ کر پائے تھے کہ انہی مٹھی بھر مسلمانوں کی 2 جماعتیں حرم شریف میں داخل ہوتی نظر آئیں۔ ایک کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے تو دوسری میں سب سے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر قریش مکہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابو جہل پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے تو جبرائیل امین نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر مسرور و خوش ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن کرد بن زرح بن عدی بن کعب بن نوا بن فہر بن مالک۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ ہجرت سے 40 سال پہلے 590 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ تھیں جو ابو جہل کی حقیقی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں نہایت خوبصورت تھے۔ سرخ و سفید رنگت، طویل قد و قامت، مضبوط ڈیل ڈول، بھاری بھرکم جسامت، چوڑا سینہ، خوبصورت آنکھیں، گھنی داڑھی، بڑی مونچھیں، کثرتی جسم اور چہرے پر روب و دبدبے کے ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت کے حامل۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 17 افراد میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی جیسا عظیم منصب عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دنوں کے کاتبین وحی میں سے ایک تھے، اور انہوں نے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بااصرار کلام پاک کی تدوین پر آمادہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انتظامی صلاحیتوں، اعلیٰ اوصاف، دبنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخت مزاجی کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور عدل مزاج کا حصہ تھے۔ خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو گریہ اور رکت میں اضافہ ہو گیا۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے حضور آنسو بہانا اور گڑ گڑانا ان کا معمول تھا۔ راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرتے، ان کی خدمت کرتے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ جو شخص رحمت کا فرشتہ بن کر رات کی تاریکیوں میں ان کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا یا بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو روز قیامت عمر سے جواب طلب ہوگا۔ اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پینے لگے۔ زبان و بیان کی آزادی اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ایک بدو بھی بھری مجلس میں اٹھ کر سوال کر دیتا کہ امیر المومنین، آپ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں اس کے لیے کپڑا کہاں سے آیا؟ اور عظیم الشان مملکت اسلامیہ کا سربراہ اس بدو کو مطمئن کرنے کا پابند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو عدل سے بھر دیا، اس لیے پوری دنیا میں عدل فاروقی ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں انس کے شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں اور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ یوں آپ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 مواقع پر میری رائے سے اتفاق کیا۔ نمبر 1، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے، جس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ نمبر 2، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجئے، تو اللہ نے سورہ احزاب میں فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ نمبر 3، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میری رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں میری رائے کی تائید کر دی۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ عام خیال تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم ملتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جسم پر ہتھیار سجائے، ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور تنہا خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مشرکین کے سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سرداران قریش کی مجلس میں تشریف لائے اور نہایت باروب اور بلند آواز میں کہا، اے دشمنان اسلام، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کر دے۔ جان لو کہ عمر مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی جان کا دشمن ہو، ماں کو روتا، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑے، وہ حرم سے باہر مجھ سے نبرد آزما ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کسی میں اپنی جگہ سے ہلنے اور انہیں روکنے کی ہمت نہ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ غزوہ بدر میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دنیا بھر کو پیغام دیا کہ اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل رقبے پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ خلافت اسلامیہ کی حدود جزائر عرب سے باہر مصر، طرابلس سے مکران اور بلوچستان کے ساحلوں تک پھیل گئی تھیں۔ ایران اور روم کی ناقابل تسخیر سلطنتوں کا غرور و تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خسرو پرویز کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنا رقبہ فتح کیا گیا اتنا آج تک کسی عہد حکومت میں فتح نہیں ہوا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہ جاتے تو دنیا کا 2/3 حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہے اور رعایا پانی کے لیے پریشان ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب تک کسی خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر نیل کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے دریا خشک ہی رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کے نام ایک رکا تحریر کیا، اللہ کے بندے عمر کی جانب سے نیل کے نام، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح جب اہل مصر سو کر اٹھے تو دیکھا دریائے نیل اپنے آخری کناروں تک بھرا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینے میں موت عطا فرما۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی ایک صبح جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ کے پارسی غلام ابو لولو نے زہر سے بجھے 2 دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر نیچے گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ کیا اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو لولو نے بھاگتے ہوئے مزید 12 افراد کو زخمی اور 6 کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے گھیر کر اسے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 ہجری بروز ہفتہ 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات کیں اور کئی نئے ادارے بھی قائم کیے۔ مورخین ان اقدامات کو اولیات فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، مجلس شورا کا قیام عمل میں لائے، تاریخ اور سن ہجری جاری کیا، سکوں کا اجرا کیا، بیت المال یعنی محکمہ خزانہ قائم کیا، باقاعدہ عدالتیں بنائیں اور قاضی مقرر کیے، پھر یہ کہ پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے بنوائے، فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، پیمائش کا طریقہ روشناس کروایا، نیز مردم شماری کا نظام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا وضع کردہ ہے۔ کوفہ، بصرہ اور موصل جیسے خوبصورت شہر بسائے تو بیواؤں، یتیموں، مساکین اور بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا ایسا مربوط نظام قائم کیا کہ ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہ تھا۔ عدل و انصاف کا ایسا نظام وضع کیا جو پوری دنیا میں عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفلوق الحال غیر مسلموں تک کے لیے وظائف مقرر کیے، اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کے کام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مقصد کے لیے مکاتب و مدارس قائم کیے اور اساتذہ کے لیے مشاہرے مقرر کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں ائمہ مساجد اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا اور مساجد میں وعظ کا طریقہ طے کیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کروائی تو مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودہ جگہ پر منتقلی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوئی۔ اس سے پہلے یہ کعبہ شریف سے متصل تھا۔ آب رسائی کے نظام کو بہتر کیا، نہریں کھدوائیں، مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے آرام کے لیے چوکیاں، سرائے اور مسافر خانے بنوائے، راستوں کو کشادہ اور پکا کیا، مفتوح ممالک میں صوبے بنائے، ریاستی نظام کو مضبوط کیا، سزا اور جزا کے نظام میں اصلاح لائے تاکہ بے قصور کو سزا نہ ہو اور مجرم چھوٹ نہ پائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا،
رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شعبے کا سربراہ مقرر کرتے وقت اس شخص کے مال و اسباب یعنی اثاثوں کی فہرست مرتب کرواتے۔ وبائی امراض اور قحط کے دنوں میں رعایا کے آرام کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ یہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات کی ایک اجمالی سی جھلک ہے، وگرنہ محض اس عنوان پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی گئی بھی ہیں۔ بلا شبہ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان سربراہان کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر کھویا ہوا عزت و وقار دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان افروز قصص و واقعات اور حالات زندگی پر ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کوشش کی قبولیت اور کوتاہیوں سے درگزر کے طلبگار ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔